السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 30 نومبر کی کال لے کر. سب میں پہلے آج کے سیشن پہ نظر ڈال لیتے ہیں ریپ اپ میں. آج کا سیشن بڑی زبردست ایفرٹس کے ساتھ تھا. آغاز کے ساتھ ہی مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ بلز جو ہیں کل کے سیشن پہ نادم ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی، کیونکہ آغاز ہی اگر آپ دیکھیں تو 42,300 کے پاس ہوا اور اس کے بعد پھر جو ہے مارکیٹ کوشش کرتی رہی کہ نیگیٹو ٹریڈ نہ کرے. آج میں نے مڈ ڈے کال بھی آپ لوگوں کو جلدی دی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ جو چیز مجھے نظر آ رہی تھی میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کر لوں تاکہ آپ کو اپنے ٹریڈنگ کے فیصلوں میں آسانی رہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ 42,240 223 کے اوپر برقرار رہنے کی پوری کوشش پورا دن کرتی رہی، اور یہی وجہ تھی کہ آخر میں ہمیں 42,438 کا ہائی دیکھنے کو ملا اور ماشاءاللہ سے 302 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہوئی. آپ کو بیچ میں اسی لیے میں نے وہ پرفارمنگ اسٹاک بھی بتائے تھے کہ جو پرفارم کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ نے اس کے اندر ڈیلی ٹریڈ میں بھی انجوائے کر لیا ہوگا. حالانکہ کل جب میں نے کال دی تھی تو میں نے ڈیلی ٹریڈ اوائڈ کیا تھا، مگر جب مڈ ڈے دی تو مجھے جو نظر آیا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. اچھا جناب، والیوم 41% گرے، مگر یہ کوئی پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ کل کے والیوم جو تھے نا اس میں پینک بہت زیادہ تھا. کل میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ پینک بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں یہ بھی آپ کو بتا چکا تھا، اگر آپ سنڈے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو، لیٹ نائٹ جو میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی حالات کی وجہ سے، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ زیادہ دیر نیچے رکنے کی سکت نہیں ہوگی. مارکیٹ اگر نیچے جائے گی تو 1 سے 2 دن. تو آج دوسرا دن تھا اور آج مارکیٹ نے پازیٹیو ٹریڈ کیا، مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مشکل صورتحال سے باہر نکل آئیں. نہیں، ایسا نہیں ہوا. ہم نے مشکل جو صورتحال تھی اس کی جو انٹینسٹی تھی، جو پریشر تھا، جو بیئرز کا مومنٹم تھا، آج ہم نے صرف اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. تو ریئلٹی بیس اپروچ ہونی چاہیے کہ جہاں 200-300 پوائنٹ مارکیٹ اوپر گئی تیزی، جہاں 200-400 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گئی تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی. یہ سوچ مت رکھیے. مارکیٹ کو پازیٹیو سینیریو میں دیکھیے کہ مارکیٹ کہنا کیا چاہ رہی ہے. تو آج جو مارکیٹ کہہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ جو پچھلا سیشن 900 پوائنٹ کا تھا وہ شاید جسٹیفائڈ نہیں تھا، اور مارکیٹ نے اپنی پوری ایفرٹ کی کہ آج اس بات کو ثابت کرے پورا دن. اور اینڈ میں والیوم ٹھیک ہو گئے، بہت زیادہ تو نہیں والیوم تھے، مگر کمپیریٹیولی جو ایوریج والیوم چل رہے تھے مارکیٹ میں اسی والیومز میں مارکیٹ کلوز ہوئی ہے. کل تو زیادہ والیوم ہمیں پینک سے مل گئے تھے. تو بہرحال یہ تو تھا ریپ اپ. اب چلتے ہیں اپنے پریسائز لیول ٹیبل کی جانب. اپڈیٹ ہو گیا وہ، اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے آج کا سیشن سے کوئی مارکیٹ میں تیزی کا رجحان نہیں پیدا ہوا، مگر ایک امید چھوڑ گیا ہے آج کا سیشن کہ مارکیٹ جو ہے آنے والے سیشن میں اپنی ایفرٹس کو برقرار رکھ سکتی ہے، کنٹینیو کر سکتی ہے. اور اس کا آپ کو احساس اس وقت بہتر ہوگا یا اس پر عمل درآمد اس وقت کر لینا چاہیے جب 42,405 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے، والیوم جنریٹ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ درست سمت جا رہی ہے، مارکیٹ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے. اور اگر ایسا ہوا تو مارکیٹ کا کل کا جو ٹارگٹ ہے وہ 42,650 سے 680 تک کا جو ایریا ہے، اس میں مارکیٹ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی. ان تمام باتوں کو کہنے کے باوجود میں یہاں یہ بات آپ کو یاد دہانی کے لیے بتاؤں گا کہ برا وقت ابھی مارکیٹ کے لیے ختم نہیں ہوا. کل کے 900 پوائنٹ ہم بھول نہیں رہے، ٹھیک ہے نا. ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آج ہم نے پہلی ایفرٹ کی ہے کہ اس پریشر کو منیمائز کرنے کی، ٹھیک ہے نا. ہم نے ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بیئرش کو بلش میں چینج کر دیا یا بلش کو بیئرش میں. کوئی بالکل انہونی نہیں ہوئی ہے، صرف مارکیٹ نے اپنی ایفرٹ کی ہے کہ کل کے پریشر کو کم کرے. اور اب کنسسٹنسی جو ہوگی آگے، یعنی کہ اگر کل کا سیشن، اس کے بعد کا سیشن اسی طرح اپنے باٹم کو سیکیور کرے گا تو یقینی طور پہ پھر آگے جا کے بلز مومنٹم گین کریں گے.
تو در حقیقت جو بلز کی ایکسائٹنگ ریلی جو بنتی ہے وہ اب یہاں سے دور ہو گئی ہے، اور وہ اب آپ کو اگلے مہینے میں ہی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، میں نے آپ کو کل سمجھایا بھی تھا کہ فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اسٹیبل ہے، اور اب یہ دونوں سیشن یعنی کہ کل کا اور آج کا آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ وہ سارے اسٹاک سیکیور ہے۔ کل 800-900 پوائنٹ کی گراوٹ میں بھی ان میں 1% سے 2.5% تک گراوٹ تھی، اور ان میں سے کچھ اسٹاک نے آج وہ ریکور بھی کر لیا، پازیٹیو بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک واضح مثال موجود ہے جو کل بات کہی تھی۔ فردر میں نے یہ کہا تھا کہ مارکیٹ اگر تیزی سے اوپر نہیں بھی جائے گی تب بھی مکس ایکٹیویٹیز آپ کے سلیکٹیو اسٹاک کو اچھے ریٹ پر لے آئیں گے، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے آپ کو صبح یاد دہانی بھی کرائی کہ اپنی بائنگ کو ٹارگٹ ضرور کر لینا، اور آپ نے جو بائنگ ٹارگٹ کی آج وہ اچھے خاصے پروفٹ میں کلوز ہوئی ہے، تو آپ کو بائنگ رینج پہ مال بھی مل گیا۔ تو یہ 900 پوائنٹ کی گراوٹ جو تھی فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو والوں کے لیے تو میرے خیال میں بائنگ پیراڈائز بن گئی، اور بائنگ کرنے کی ایک بہترین اپرچونٹی بن گئی۔ تو میرے خیال میں بہرحال یہ بہت اچھا رہا۔ اور اس کے بعد جناب آگے چلیں تو میں یہ کہوں گا کہ رسک مینجمنٹ کو اگنور بالکل مت کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے فرض کر لیجئے 42,223 کے نیچے، تو یہ امید ضرور کیجیے کہ مارکیٹ میں ایگزارشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پریشر جو بنے گا وہ 42,142 120 کے لیول کے نیچے بنے گا، وہاں تک مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، اور زیادہ امید تو میں اس بات کی کر رہا ہوں کہ شاید کوئی شارپ لو بنائے، ٹھیک ہے، مگر 42,120 کے نیچے اگر مارکیٹ رکنے لگے گی تو پھر آپ کو پریشر مل جائے گا، کل آپ کو پریشر مل جائے گا، اور پھر مارکیٹ جو ہے آج کے لو کو بھی توڑنے کی کوشش کرے گی، اور شاید 42,000 کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے، یا 41,900 جو آپ کے پاس لیول ہے 41,899 41,950 اس لیول کی طرف جائے۔ بہرحال اس کی ابھی امیدیں کم نظر آ رہی ہیں، مگر رسک مینجمنٹ کے تناظر میں نے یہ بات آپ کو سمجھا دی ہے کہ ہماری ایگزاسشن پوائنٹ شروع ہوتا ہے 42,223 سے، اور 42,120 پہ وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، جبکہ ہم زیادہ امید یہ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ 42,405 کے اوپر ٹریڈ کرے گی، اور اس کے اوپر ٹریڈ کرنے کے بعد مارکیٹ جو ہے 42,650 اور 680 کے لیول کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگٹ کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو شارپ لو کو استعمال کر سکتے ہیں ہم بائی پلیسنگ اور بائنگ لمٹس فار سلیکٹیو اسٹاکس، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں یور فیڈ بیک میٹرز، ٹھیک ہے جناب۔ اس میں یہاں پر جو پہلا کمنٹ ہے وہ شاہ صاحب کا ہے کہ گریٹ انالیسس بائی واچنگ یور ویڈیوز اینڈ امپلیمنٹنگ یور سجیشن پیپل کین اوائڈ لاس اینڈ کین گیٹ گڈ پروفٹ۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ اگر ہم تھوڑی سی تیاری کر کے ٹریڈنگ کر لیا کریں تو یقینی طور پہ ہم اپنے لاسز کو نہ صرف کم کر سکتے ہیں، برے حالات میں بری مارکیٹ میں اچھا پرفارمنس ہم لے سکتے ہیں، جس طرح ہم نے ان 2 دنوں میں مینیج کیا ہے۔ اچھا جناب، یہ راٹھور صاحب کہتے ہیں خالد صاحب اکارڈنگ ٹو بلومبرگ پاکستان ڈیفالٹ رسک از اراؤنڈ 10% اینڈ دیر آر مینی ایمرجنگ مارکیٹ ان سیم رینج۔ درست۔ 2 key factor adding fuel to this these are political instability and fuel subsidies. Interestingly, this is what they think about US growing pile of distressed debt signals coming up default wave. As soon as Pakistan make the payment on 5th December, they claim funds already arranged, things become a little improved. دیکھیے جناب، آپ نے خود ذکر کر دیا کہ فیول سبسڈی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بے شک پاکستان ڈیفالٹ رسک پہ ہے تھا، مگر پاکستان کی جو ڈائنامکس ہیں، جو پاکستان کی جو جغرافیکل پوزیشن ہے، اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور پاکستان کی جو اکانومی کا سائز اور آبادی ہے،
وہ پاکستان کو بڑی بآسانی طور پہ اس رسک سے نکال سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کئی لوگ میرے پولیٹیکل کمنٹس کو پسند نہیں کرتے، مگر اگر آپ کو یاد ہو تو میں پچھلے چند مہینوں میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ بے شرم ہیں وہ لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھ رہے، اپنے پولیٹیکل مائلیج کو گین کرنے کے لیے ملک میں انریسٹ کی کیفیت رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے نا، خدا نہ خواستہ انسان کو اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، تو انسان اپنے گھر میں کچھ چیزوں کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے، کچھ مسائل کو کہ یار اس کو بعد میں دیکھیں گے، اس وقت سارے لوگ پریشان ہیں، گھر کے لوگ پریشان ہیں، اس وقت میں دوسرے معاملات کو بعد میں ڈسکس کر لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ اسٹریٹجی گھروں میں اپلائی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا گھر ہوتا ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کو کوئی اون نہیں کرتا۔ کہنے کو تو بڑے بڑے حب الوطنی کے نعرے لگانے میں سب آگے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہنے میں بہت آگے ہیں، مگر در حقیقت ہم صحیح معنوں میں شاید حب الوطن ہے نہیں۔ اگر ہم حب الوطن ہوں تو ہم سب میں پہلے جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے ملک میں، دنیا کا یہ اصول ہے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، سارے کام چھوڑ کے لوگ اس پہ فوکس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے ایسا وقت پاکستان میں دیکھا بھی ہے۔ مجھے 2005 کا جو وہ تھا، 5 ہی تھا میرے خیال میں، نہیں 2005 کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، ارتھ کوئک تھا، زلزلہ جو آیا تھا، 2005 ہی تھا میرے خیال میں۔ تو اس میں نے قوم کو متحد بھی دیکھا ہے، مگر اس وقت کوئی سیاسی انریسٹ کی وہ کیفیت بھی نہیں تھی کہ میں اس کا موازنہ کرتا۔ مگر ایک بات تو طے شدہ ہے کہ موجودہ سینیریو میں جو 3.5 کروڑ عوام سیلابی صورتحال سے متاثر رہے، اس کے باوجود جو خان صاحب کی کمپین تھی وہ قابل شرم ہے۔ میرے حساب سے بے شرمی کی انتہا ہے۔ ایک جلسے پہ 8 سے 9 کروڑ ایوریج خرچہ آیا، اور انہوں نے کوئی 75 یا 60 جلسے کیے، صحیح فگر مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے ٹیلی تھون بھی کیا سیلاب زدگان کے لیے، اور سیلاب زدگان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور 60-70 جلسے کر لیے، اور ملک کے میڈیا کو ہاسٹائل کیا، ہاسٹیج کیا، کہ پورا میڈیا اور تمام لوگ فوکس رہے اس غیر یقینی سیاسی صورتحال کی طرف۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے جو اکنامک صورتحال کو بہتر ہونے نہیں دے رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت بڑی اچھی ہے، اس میں کمپٹنس بہت ہے، گورننس بہت اچھی ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو اب بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل زیادہ بہتر طور پہ کام کر رہا تھا، میں تو ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں۔ ڈار صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا، ڈار صاحب کا صرف نام ہے، ڈار صاحب رشتہ دار ہے، نواز شریف کے رشتہ دار ہیں، اور باقی ان میں کوئی اہلیت نہیں ہے۔ ان کی میجر اہلیت یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے اسپوکس پرسن ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں، بس دیٹس آل۔ تو کمپٹنس تو اس حکومت میں بھی نہیں تھی، مگر فار شور اس حکومت میں کام کرنے کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر جب سارے مل کے بیٹھے، جس طرح پیپلز پارٹی تھی اور دوسری پارٹیاں تھیں، تو تجربہ اور بڑھ گیا تھا۔ خاص طور پہ میں فارن افیئرس کی بات کروں گا، بلاول بھٹو اور ہنا ربانی گھر از اے بیوٹیفل کمبینیشن، اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن۔ پاکستان کے لیے فیوچر میں بھی اگر یہ لوگ فارن افیئرس کو دیکھیں تو بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں میں جو اہلیت ہے وہ اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اگر وہ کرپٹ ہیں تو اس کی برائی بھی کریں گے، ان کے والد صاحب بہت کرپٹ ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کی برائی بھی کریں گے، یا ان کی پارٹی میں بہت کرپشن ہے تو ضرور بات کریں گے، مگر خدا کے لیے ملک کے معاملات کو تو سمجھیں ہم۔ جس طرح میں نے گھر کی مثال دی، گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ بڑی پریشانی آ جائے تو ہم چھوٹی باتیں گھر والوں کو نہیں بتاتے یار کہ اس وقت گھر والے اتنے پریشان ہیں، پہلے اس مسئلے کے حل کے لیے لگ جاؤ۔ تو اگر جس وقت سیلاب آیا یا جس وقت ڈیفالٹ رسک ہوا، تمام پولیٹیکل فورسز اور ادارے اپنی لڑائیاں تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھ کے ملک کے لیے لگ جاتے، تو آپ یقین کیجئے آج نومبر میں ہم اس رسک کے کافی باہر ہو چکے ہوتے، مگر نہیں، ایک دوسرے کی مشکل سے فائدہ اٹھایا۔ مطلب ایک طرف اپوزیشن کلیم کرتی رہی کہ جی پیٹرول کے پیسے بڑھا دیے، اور ایک طرف آپ کے کمنٹ سے آپ خود بتا رہے ہو کہ فیول سبسڈیز میں ہم نے کیا لاس کیا۔
1 ارب ڈیلی کا لاس تو عمران خان نے پیسے کم کر کے ملک کو دینا شروع کر دیا تھا ذاتی مفاد کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے ملک بہتر ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ بہرحال مسئلے ہیں. بہرحال آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بہت دور تک چلا گیا میں، مگر ریالٹی یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ پاکستان کی جغرافیکل، اسٹریٹجیکل اور پاپولیشن اور جو ورسٹائل اور ڈائیورس ٹیلنٹ ہے پاکستان کا، اس سے مجھے بھرپور امید ہے کہ پاکستان بڑی آسانی سے باہر آئے گا، بڑی آسانی سے. صرف ان بیوقوفوں کا لمٹ کرنا پڑے گا، ان کو لمٹ کرنا پڑے گا. ان کو اگر اچھی طریقے سے لمٹ کیا جائے تو پھر پاکستان کی عوام میں، پاکستان کی کارپوریشنز میں یہ تمام تر اہلیت موجود ہے کہ وہ اس مشکل سے باہر نکل آئے. ہم نے کووڈ میں بھی تو فائٹ کیا ہے. کووڈ میں کاروبار مطلب ورک فرام ہوم ہو گیا، کتنا نہیں نقصان ہوا، سب کچھ ہوا، مگر کیا اکانومی نے پرفارم نہیں کیا؟ مطلب پریویل کیا، چیزوں کو لے کے چلتے رہے، کارپوریشن نیچے نہیں آئی. آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. تو الحمدللہ ہم میں اہلیت ہے. بہت لمبا کمنٹ ہو گیا. بہرحال گل صاحب کہتے ہیں تھینک یو بھائی فار یور انالیسس اباؤٹ پول اینڈ ایٹلس بیٹری. اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہفتے کو دیکھ کے آپ ذرا پریشان تھے، مگر بہرحال میں چونکہ ان کو بکوا چکا تھا آلریڈی، تو اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ یہ نیچے ملے گا، اور اللہ کا شکر ہے آپ کو مل بھی گیا. اچھا جناب، ارم احمد کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ ویری ویل فور کاسٹ. بہت شکریہ ارم. مجھے یقین ہے کہ تم نے آج انجوائے بھی کیا ہوگا، خاص طور پہ جس اسٹاک کا تم سے تذکرہ کر رہی تھی. انشاءاللہ آج اس کی میں اسکرپٹ کال میں ڈیٹیل بھی دوں گا. ماشاءاللہ بیوٹیفلی ایکوریٹلی بائنگ رینج میں تو تمہارے 4th کوارٹر کے اسٹاک آ گئے ہیں، اور انہوں نے آج پرفارم بھی کر دیا. زینت نے فرمایا کہ مری 200 کو ہٹ کرے گا یا نہیں. یار زینت، آپ یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکے ہیں، اور مری پہ میں بڑی ڈیٹیل بات کر چکا ہوں کہ یہ کہاں تک جائے گا. تو اب جو میں بات کر چکا ہوں وہ تو مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے. تو میں نے شاید کہا ہو کہ 276 اور 255-60 یہ منیمم رینج شاید ابھی نظر آ رہی ہے. اور ویسے تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 380 کے نیچے اگر یہ ٹریڈ کرے تو کچھ امیدیں نیچے کی بنیں گی، ورنہ وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے حساب سے 380 سے 250 کے بیچ میں آپ کو ایکیومولیٹ کرنا چاہیے اگر آپ اس کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد سوال ہے راؤ عقیل صاحب کا. سر ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے آپ کی. 115 پر نیٹ سول لیا، اس قیمت پر کب تک آ سکے گا؟ اچھا جناب، 115 پر آپ نے نیٹ سول لیا ہے. اب آپ کو وہ امیدیں چاہیے جو میں دلاؤں آپ کو کہ نیٹ سول وہاں کب تک آئے گا. سر امید رکھیے بہت جلدی آ جائے گا. آپ نے بہت زیادہ دور نہیں ہے. گو کہ یہ جو 900 پوائنٹ والی گراوٹ ہے اس نے آپ کو زیادہ ڈیمیج کیا ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ اتنی بری بائنگ نہیں تھی. تو یہ جو ہم اکثر بتا رہے ہوتے ہیں کہ 30% فنڈز اویلیبلٹی رکھو، تو کاش کہ آپ نے اس کو نیچے بائی کیا ہو کل، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو بہرحال اگر یہ 110-35 کے اوپر اگر آج ٹریڈ کرتا ہے، کیا ہے اس نے، اور تو انشاءاللہ پریشر کم ہوگا. اور 112.80 کے اوپر ٹریڈ کر کے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو جو آپ کو 115 کا لیول ہے وہ جلدی دکھا سکتا ہے. اس کے لیے صرف اسے کرنا یہ ہوگا کہ 112.80 کو توڑنا ہوگا، کیونکہ 112.80 جو ہے اس کا ایک اسٹرانگ ریزسٹنس کی شکل میں سامنے آئے گی. اور اس سے پہلے 110.35 ہے. اگر آج 110.35 کے اوپر کلوزنگ دے دی ہے تو گڈ انف، ورنہ اگر نہیں دی ہے تو 110.35 کے اوپر رکنا بہت ضروری ہوگا. اچھا جی، اسلام لرننگ صاحب نے تعریف کی ہے، بہت شکریہ. حفیظ الرحمان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو بغیر علم کے اسٹاک مارکیٹ میں انٹری لیتے ہیں. ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور میں یقیناً آپ کے خیالات سے متفق ہوں.
یہ انہوں نے کہا، اور آگے فرمایا کہ 800-900 پوائنٹ کا نقصان جو ہے وہ ہمیں پہنچا چکے۔ وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم مارکیٹ کے بارے میں اچھی جانکاری نہیں رکھتے ہوں، مارکیٹ کو سمجھتے نہ ہوں، انویسٹمنٹ کے اصول اور ضابطوں کو نہ سمجھتے ہوں، فنڈامنٹل اور ٹیکنیکلز پہ ہماری نظر نہ ہو، تو کوئی بھی آدمی، یعنی کہ یہاں پر جس شخص کا یا جن اشخاص کا یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ عام طور پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اسپیکولیٹر ہیں، چاہے وہ بروکریج ہاؤسز ہوں یا بڑے بھائی ہوں، کوئی جو بھی ہو، تو وہ لوگ ایسی صورت میں اسپیکولیٹو موو سے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں حفیظ صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں، اور اسی لیے اس حوالے سے میری ایک ویڈیو بھی ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی کی، اس کو دیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ظہیر الدین بابر صاحب فرماتے ہیں، اصل میں یہ ان کا کمنٹ جو ہے نا کل کی گراوٹ کے بعد کا ہے، تو یہ ان کا کمنٹ یہ ہے کہ سر آپ کے پریسائز لیول ختم ہو گئے ہیں۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے، جو ہماری روز کی کال ہوتی ہے اس میں 7 یا 8 لیول کی گنجائش ہوتی ہے۔ جو فارمیٹ ہے اس میں ہم 7 سے 8 لیول بتاتے ہیں، اس سے زیادہ لیول ہم اس میں بتا نہیں سکتے۔ وہ ظاہری بات ہے، پھر وہ آپ کو چھوٹے کر کے دکھانے پڑیں گے، اور اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یوزلی مارکیٹ کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ 600-700 پوائنٹ کے بیچ میں ہوتی ہے، تو ہم نے ایک ایوریج رکھا ہوا ہے 600-700 پوائنٹ کے پاس کے جو لیولز ہوتے ہیں، چاہے وہ سپورٹ ہو یا ریزسٹنس ہو، ہم وہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منڈے کی کال میں تو ہم 1000 تک جاتے ہیں عام طور پہ، اور جس ڈائریکشن میں مارکیٹ کے چانسز زیادہ ہوں اس ڈائریکشن میں ہم زیادہ پوائنٹس دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اینی ویز، اگر آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اس وقت جو میرے سامنے اسکرین ہے اس میں مجھے 39,900 تک کے لیول تو واضح نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو وہ لیول دوں، مگر وہ بے فضول ہے، اس لیے آپ کو اتنے ہی دیے جاتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کے کمنٹ کا اور وہ ٹائم کا جو آپ میری کالز کو دیتے ہیں، اور اس کو سمجھ کے اگر عمل کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہتر اور کامیاب ٹریڈنگ کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں آپ کے پاس یہ سلائیڈ ہے جس میں 4th کوارٹر پورٹ فولیو کی بات کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی وقت آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں 0345 619 0443۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو ہم اس میں روزانہ کی جو انٹراڈے کالز ہے اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیلی اپڈیٹ ملے گی، اور آپ ڈیلی اس پہ پروفٹ بک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔